اگر غور کریں تو انسان کی زندگی میں 3 باتیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ دین اسلام میں ان تینوں باتوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، پوچھا آج کون سا دن ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے؟ آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن جس طرح تم لڑائی حرام سمجھتے ہو، مکہ شہر میں میدان عرفات میں حج کے موسم میں تم لڑائی کو حرام سمجھتے ہو۔ آپ نے پہلے تمہید بنانے کے بعد صحابہ سے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، بے شک اللہ نے تم پہ حرام کر دیے ہے دماءکم واموالکم واعراضکم، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے، اور ایک مسلمان کی عزت آبرو دوسرے مسلمان کے لیے۔ اللہ نے حرام کر دی ہے، کسی کا مال نہ حق طریقے سے غصب نہیں کر سکتے، کسی کی جان نہیں لے سکتے، اور کسی کی عزت آبرو کو تاتار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے مال پہ اس کی جو عزت آبرو ہے اور اس کی جان وہ دوسرے مسلمان پہ حرام کر دی گئی ہے، کوئی کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، جتنی بھی اللہ نے دنیا میں سزائیں رکھی ہیں نا، جتنی بھی سزائیں رکھی ہیں، آپ غور کریں وہ تمام تر تقریباً سزائیں وہ بندوں کے حقوق کی پاسداری میں رکھی ہیں۔ قتل ہو جائے، حد قتل، قصاص میں بندے کو مار دو، اور حد زنا، عزت آبرو کی حفاظت کے لیے حد زنا کو رکھا، شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اس سے ایک اگلا سٹیپ آئیے، زنا بدکاری کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کسی کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے کسی پہ تہمت لگا دیے، عزت خراب ہو رہی ہے نا، تو کیا فرمایا 80 جلدہ، 80 کوڑے اس بندے کو پکڑ کے مارے جائیں۔ اور حد خمر، شراب پینے کی حد 80 کوڑے جو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 کوڑے تھی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ انسان جب نشے میں ہوتا ہے، شراب پی لیتا ہے، وہ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، غلط بیانی، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور سودی معاملات اور بہت سارے گناہوں کی ایک فہرست ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن کسی ایک گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسی جسمانی سزا نہیں رکھی جیسا کہ یہ سزائیں رکھی ہیں جن کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ قرآن کریم نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کے مال کی حفاظت اور دین کیا کر سکتا ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام کر دی ہے، ہم کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے، نہ حق طریقے سے، پتہ اس کو چلے نہ چلے، چاہے قلم کی مار سے، چاہے چوری کر کے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کر کے، دھوکہ دے کے، کسی مسلمان کا مال، اور صرف مسلمان نہیں، میں یہ بات کہوں گا کہ ہر انسان کا مال ہمارے لیے حرام ہے۔ سن کے آپ کے ذہنوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید کسی غیر مسلم اور کافر کی چوری کرنا جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ انسانی جان کی اس قدر حفاظت کی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا،
اور جس انسان نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی، جان بچانے کا سبب بنا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی زندگی کو بچایا۔ اس قدر ہمارے دین نے ایک انسان کی جان کو تحفظ فراہم کیا۔